نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 36 سے 40 تک سورہ مومنون انشاءاللہ حدیث پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیہات ہیہات، دور ہے، بہت دور ہے، لما جو تو ادون تم وعدہ کیے جاتے ہو، ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا ہماری زندگی، الدنیا دنیا کی، نموتو ہم مر جاتے ہیں، ونحیا اور جیتے ہیں، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، بمبعوثین دوبارہ اٹھائے جانے والے، ان ہوا نہیں ہے ہوا وہ رسول، الا مگر رجل ایک آدمی، افطرا اس نے باندھا ہے علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، وما نحن اور نہیں ہیں ہم، لہو بمؤمنین اس پر ایمان لانے والے۔ کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، رسول نے کہا اے میرے رب، انصرنی تم مدد فرما میری، بما اس کے بدلے میں، کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ کالا تو اللہ نے فرمایا، اما قلیل بہت تھوڑے عرصے میں ہی، لیصبحن وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین پچھتانے والے، نادم پریشان پشیمان۔ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم تمہیں مار دیں گے، پھر تمہیں زندہ کریں گے، اور تمہارے ہڈیاں ہر چیز ختم ہوگی، دوبارہ زندہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی نہیں، کبھی نہیں، بہت دور ہے یہ وعدہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہماری زندگی یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم یہیں زندہ ہیں اور یہیں مر جائیں گے، ختم، بس ختم۔ اس بعد موت کا کسی کو کوئی بٹا موت جھٹلا نہیں سکتا۔ کافر بھی ہے، اسے پتا موت آنی ہے، لیکن کہتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ختم ہے، بس دی اینڈ۔ لیکن مومن مسلمان کہتا ہے موت کے بعد بھی کچھ ہے، وہ اگلی زندگی شروع ہو جائے گی، جبکہ کافر کہتے ہیں موت میں کچھ نہیں، بس یہ یہاں پر جو کر لو بعد ختم۔ جسے پتا یہاں جو مرضی کر لو، بعد میں کچھ نہیں ہونی، وہ انصاف بھی نہیں کرے گا، وہ تکالیف بھی دے گا، وہ کہ جو مرضی کرتے ہوئے یہاں زندگی میں جو ہونا ہے وہی ہونا ہے، بس بعد میں کون دیکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نبی نے اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لی ہیں۔ کس نبی کی بات ہو رہی ہے بلا؟ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا۔ اور جی، اور ہم اس پر ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں۔ پھر نبی نے بھی کیا دعا کر دیا، اے اللہ میری مدد فرما ان کے بدلے میں جو وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ تب کہا جی، اللہ فرماتے ہیں یقیناً تھوڑی سی دیر کے اندر ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون بندہ سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ بیٹا شروع سے لے کر آج تک جب انبیاء اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو شیاطین اس کو اپوز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی، جد الانبیاء، سب کے باپ، پوری دنیا کے باپ، پوری انسانیت کے باپ، آدم علیہ السلام، اللہ نے آدم پیدا فرمایا، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتوں تم کہتے تھے نا اللہ آدم پیدا نہ کر، پتہ نہیں کیسا ہوگا ویسا ہوگا، اب میں بتاتا ہوں کیسا ہوگا۔ اللہ نے آدم کچھ کلمات سکھائے، کچھ چیزوں کے نام بتلا دیے، پھر اللہ نے ایک طرف آدم کھڑا کیا، مقابلہ نہ لگا، ایک طرف فرشتے کھڑے کر دیے، فرشتوں کا فرشتوں یہ نام بتاؤ چیزیں کیا ہیں، مختلف چیزیں اللہ نے جو سامنے رکھ دی ان کو، فرشتے خاموش، پتہ ہی کیوں نہیں لگے کیا چیزیں۔ آدم تو بتا، آدم نے فر سنا دی، اللہ فرماتے میں نے اسے سکھایا، پھر اللہ نے سکھایا آدم کو اور فرشتوں کے سامنے سے بیان کر دیا۔ کیا بات ہے، آدم کی عزت ہوگی، آدم ٹاپ پر آ کر جناب آدم کو تو بڑا کچھ آتا ہے، کیا بات ہے، کتنا اچھا بچہ یہ۔ فرشتوں نے یہ نہیں کہا اللہ جی آپ نے سکھایا ایسے، ہمیں آپ نے بتایا نہیں، ان کی ضرورت نہیں بولنے کی، یس اللہ جی ہم سے سپیریئر ہے، ہم سے اوپر ہو گیا، ہم نے مان لیا۔
کہا چل سارے سجدہ کرو اسے میرے آدم کو. بڑا اللہ نے تمام کی تمام ملائکہ کو فرشتوں کا سجدے میں پڑھو آدم کے, تمام سجدے میں چلے گئے. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, مگر ابلیس شیاطین میں سے تھا, جنات میں سے تھا. اگر اللہ فرماتا وکان من الجن, تحقیق وہ جنوں میں سے تھا, فرشتوں میں جن تھا. فرشتہ ہوتا اس میں ریزننگ ہی نہیں ہے, سوچنے کی طاقت ہی نہیں کہ اللہ نے جو کہا اس کے اندر وہ اللہ چیز رکھی نہیں ہے. جن اس کے اندر ہے, اس کا اللہ جی وہ مٹی میں آگ میں اونچا لگ رہا ہوں. اللہ کا نہیں, حکم میرا ہے سجدہ کرنا. اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, ایک سجدہ نہ کرنے سے وہ کافر ہو گیا. حکم کس کا تھا؟ آدم جو بھی چیز تھی حکم اللہ کا تھا. حکم دینے والا, دیکھنا کہ حکم دینے والا کون ہے, حکم دینے والا اللہ تھا, پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, پوری کائنات کا مالک خالق رازق. تو اس نے حکم دے دیا, ابلیس کو جو فوراً سجدہ کر لیتا, لیکن وہ نہیں کیا, اس نے کافر ہو گیا. اس وقت سے لے کے آج تک وہ آدم اور آدم کے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا دشمن ہے. اب جی وقت گزرتا گیا, مجھے انبیاء آتے گئے, ہر بار جب نبی آتا ہے یہ ساتھ آ جاتا ہے پنگے لینے کے لیے, اور لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ نبی تم جیسا عام انسان ہی کیسی باتیں کر رہے ہو یار, تم اس کے پیچھے لگنے لگے ہو. اللہ کے نبی پیغمبر جب آئے, آقا علیہ السلام پیدا ہوئے, بچپن کتنا پیارا گزارا, لڑکپن, جوانی اتنی پاک کہ پوری دنیا کے اندر ایسا انسان نہیں کو پائے گا. اس کے بعد اب بیٹا جوانی کے اندر شادی جب ہوئی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں, سب کی ماں, پوری امت کی ماں, انہوں نے اپنا ایک غلام بھیجا جاسوسی کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, چیک کرو کیسا بندہ ہے, یہ ایماندار ہے کہ نہیں ہے. اپنا مال تجارت دے کر, جیسے شادی کرنی ہو تو بندے بل چیک کرتا ہے بچے کیسا لڑکا, کیسا ہے, کیا کام کرتا ہے, صحیح ہے کہ نہیں ہے, کتنے پیسے ہیں, جھوٹ تو نہیں بولتا, کہیں یہ نہ ہو کہ جو کوٹھی دکھا یہ رہے ہیں اور ہوا سلنا کرائے پہ بیٹھتے ہوں, ہوتا ہے نا چیک کرنے کے لیے تحقیقات. انہوں نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی تحقیق کی جائے. میسرا نامی غلام, غلام کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہے میسرا, ہے غلام تھا, اللہ کے نبی کے ساتھ گیا ہے, نام ابھی زندہ ہے. ملک شام میں گیا, اللہ کے وسلم منڈی کے اندر پہنچ گیا, کھجورے لگا دی, مجھے اسٹال لگا دیے. اللہ کے نبی کلاسیفیکیشن, تاجر تھے, ٹریڈر تھے, اچھے ٹریڈر تاجر, چیز رکھی سائڈ پہ, صاف ستھری کھجورے ایک طرف, جو خراب ہوگی تھی ایک طرف, میل کی چلے ایک طرف, پھینکنے والی ایک طرف. میسرا کہتا ہے یہ کیسا بندہ ہے یار, سارے تاجر پر تیز نیچے گھسا کے رکھتے ہیں, مکس رکھتا ہے کہ پتہ نہیں لگے, صاف ستھرے کے ساتھ بیچ دیتے ہیں. آج آم اچھے آم کرنے ہوں گے ساتھ بیچ دیتے, چل گھر دیکھتے رہیں کیا ہونا. یہ کیسا آدمی, بالکل کلاسیفیکیشن کر دی اس نے, بالکل صاف والی ایک طرف, تو اس کے تب کیا بھائی بکنا ہی نہیں کوئی, آج چاہے نقصان ہی ہونا. چلو مجھے کیا لگے, میں دیکھتے رہتا, میں ایسا دیکھنے آیا ہوں کام, مجھے کیا لگے, بیٹھا غور کرتا ہے. ہر بندے بتاتے ہیں, اللہ کے ہر بتاتے ہیں یہ صاف والا ہے, اتنا ریٹ ہے, یہ ریٹ اس کا اتنا ہے, سارا کچھ پوری منڈی سے پہلے سارا کچھ خالی کر دیتے ہیں. میں اس طرح دیکھتا رہا تھا, یہ کیا ہوا. جو پہلے فائدہ جو پروفٹ ہوتا تھا فرض کیا, وہ 10,000 ہوا ہے 50,000 60,000, اتنے پیسوں کے اندر. یہ کیا, یہ تھی اللہ کی طرف سے ایمانداری کی برکت. وہ کہتا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں سوچ رہا تھا نقصان ابھی ہونے لگا ہے, تو یہ تو فائدہ ہو گیا ہے. وے آف ٹریڈنگ بہت پیارا ہے. واپس آئے, اب میسرا سے پوچھتی ہے اس کی مالکن کیا دیکھا, تو میں کیا دیکھوں, اتنا سچا تاجر, ہر چیز میں سچ, ایماندار, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات, بالکل سچا نیک آدمی, سیدھا رہنے والا. اچھا سنی تو باتیں تھی, دیکھ بھی لیا. پیغام گیا, انہوں نے اپنی کزن کے ہاتھ پیغام بھیجا خاتون نے کہ میں نے ان سے شادی کر لی. انہوں نے اپنے چچا کو بتایا, اللہ کے چچا کو بتایا, الغرض نکاح ہو گیا. بیٹا اس کے بعد 25 سال کا میں نکاح ہوا. امی جی کی عمر کتنی تھی,
40 साल, अल्लाह के नबी की उम्र कितनी है? 25 साल। उम्र का फर्क कितना है? 15 साल। आजकल होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन पूरी कायनात में सबसे खूबसूरत तरीन जोड़ा बन गया है। ऐसे ना, टाइम गुजरना शुरू हो गया, अल्लाह ने औलाद अता फरमा दी। कितनी बेटियां? बेटे कितने? तीन। तीन अल्लाह ने दिए, बहुत हो गया। अच्छा जी, अब बेटा है, उसके बाद अल्लाह के जब नबूवत का वक्त आया, आका इस्लाम ने जब नबूवत का ऐलान किया, शैतान फिर भाग के आया स्पीड से। ये क्या? लोगों ना ना ना, इसके पास ना जाना, सरदारी खत्म हो जाएगी। मक्का के बड़े बड़े सरदार अपोज किया, बहुत अपोज किया। जब अपोजिशन ना पूरी हो सकी, फिर उन्होंने कह दिया, जनाब ऐसा करो कि हम तुम्हारा दीन मान लेते हैं 4 दिन, तू भी हमारा दीन मान लेगा 2 दिन, आधो आध कर लेते हैं। तुम हमारे बुतों की पूजा भी करो, हम तेरे बुतों की पूजा कर लेते हैं। फिर अल्लाह ने वो आयत नाज़िल फरमा दी, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। पैगंबर को छोड़ो, ये कैसी बातें करते हैं? लिमिटेड सोच, छोटी सोच रखने वाले छोटे लोग। मेरे नबी का दीन तो पूरी कायनात के ऊपर गालिब आने वाला था, हर जगह फैल गया ना। इंसान क्या, जिन्नात क्या, हर चीज, मेरे नबी हर चीज का पैगंबर है। उस चिड़िया को याद नहीं है? चिड़िया भी रोती रोती आई मेरे नबी के पास, परेशान हो रही है, मेरे नबी उसका भी पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलगर्ज, शैतान वो चीज है जो इंसान को बहकाता है कि दीन छोड़ दो, पीछे हो जाओ। अच्छा इंसान वो है जो इस अल्लाह की किताब को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब को, उनकी सुन्नत को अपने सीने से लगा लेता है, बस। वो कभी रस्ते से नहीं भटक नहीं सकता। सदकल्लाहुल अज़ीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता,